آپ سن رہے ہیں کتاب دیس ہوئے پردیس۔ اسے پہلے تو کچھ پتہ نہ لگا کہ یہ کون ہے جو مجھ سے گلے ملتا جا رہا ہے اور بار بار مبارکباد کہہ رہا ہے اور شاید رو بھی رہا ہے، لیکن اسے کچھ شک سا ہوا پر کہا نہیں۔ یہ تو کوئی اس جیسا پاکستانی مزدور تھا جو عید کی نماز کے بعد تنہا کھڑا تھا کہ اس کا بھی وہاں کوئی جاننے والا نہ تھا، اور جب اس نے برکت علی کو ایک کونے میں کھڑے دیکھا تو اس سے ملنے آ گیا۔ یہی ہو سکتا ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر یہ ہوا کہ اس شخص نے اس کے دونوں بازو تھام کر کہا، اوئے بکو، مجھے نہیں پہچانتے؟ اور وہ شخص رو رہا تھا اور مسکرا رہا تھا، اور تب اس نے پہلی مرتبہ اسے غور سے دیکھا۔ وہ صورت شکل سے کوئی پڑھا لکھا شخص لگتا تھا۔ اس نے بڑا قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی ٹائی چمکیلے سرخ رنگ کی تھی، اور اس کا اپنا رنگ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ اور پھر اس نے اسے جھنجھوڑ کر کہا تھا، اوئے میں گامی ہوں، تمہارا یار غلام علی۔ اور تب برکت علی کو احساس ہوا کہ وہ کسے دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے کون کھڑا ہے، اور اس کا خون پہلے تو پاؤں کے آس پاس گرم ہوا اور پھر ابلا اور ابل کر گھٹنوں تک پہنچا، اور وہاں سے سیدھا دماغ میں گرم اور ابلتا ہوا اور بے مہار اور جاہل خون۔ اوئے غلام علی، اوئے! اس نے آگے ہو کر دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی۔ اوئے میں تیرا گاٹا اتار دوں گا، تیری میں ماں کو۔ غلام علی کے آنسوؤں سے تر چہرے پر پہلے تو حیرت ظاہر ہوئی اور پھر خوف اور بے یقینی، اور اس نے ایک ہی جھٹکے سے اپنی گردن کو آزاد کیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ ابھی لوگ عید مل رہے تھے اور اپنی جوتیاں سنبھال رہے تھے کہ غلام علی انہیں دھکیلتا ہوا اندھا دھند بھاگنے لگا، اور برکت علی اس کے پیچھے پیچھے آتا تھا، گالیاں دیتا تھا اور اوئے میں تیرا گاٹا اتار دوں گا کا شور مچاتا۔ مسجد اور اس کے باہر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے سخت ناپسندیدگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ بلا شبہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے انگلستان میں ہماری بدنامی ہوتی تھی، لیکن غلام علی اپنی جان بچانے کو بھاگ رہا تھا، اور برکت علی آتش انتقام کو سرد کرنے کی غرض سے نعرے لگاتا اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ بازاروں میں اس وقت بہت کم لوگ تھے، کیونکہ یہ ورکنگ ڈے تھا، اور فٹ پاتھ پر یا تو خانہ دار خواتین چہل قدمی کر رہی تھیں، اور یا بوڑھے اور ریٹائرڈ لوگ وقت گزاری کی خاطر گھوم رہے تھے۔ ان سب نے بھی یوں اندھا دھند دوڑتے ہوئے دو پاکستانیوں کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ اگلے چوک میں ایک بابی یعنی پولیس کا سپاہی پشت پر ہاتھ باندھے بڑے چین سے دھوپ سیک رہا تھا کہ آج پورے 1 ماہ بعد لندن کی دھوپ کے ساتھ آشنائی ہوئی تھی۔ اس کے کانوں میں کسی نامانوس زبان کے نعرے اترے، اور اس نے دیکھا کہ 2 بڑے خوش لباس غیر ملکی نوجوان فٹ پاتھ پر چلنے والوں کو دھکیلتے ہوئے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ بابی نے ایک ٹھنڈی سانس اس لیے بھری کہ اس کے آرام کے لمحات ختم ہو چکے تھے، اور پھر بڑی پھرتی سے آگے بڑھا اور اگلے نوجوان کے سامنے کھڑا ہو کر اسے رکنے کے لیے کہا۔ نوجوان بے حد خوفزدہ تھا اور بار بار اپنے پیچھے آنے والے نوجوان کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ اتنی دیر میں وہ بھی سر پر آن پہنچا اور بابی کے منع کرنے کے باوجود اس نوجوان سے الجھ پڑا۔ یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے اور دوسرا نوجوان صرف اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ تب بابی نے کھانس کر دونوں کو خبردار کیا اور پھر غصیلے نوجوان کا ایک بازو اتنی قوت سے پکڑا کہ وہ درد کی اذیت سے دورہ ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ دونوں حضرات میرے ہمراہ پولیس اسٹیشن تشریف لے چلیں، بابی نے اطمینان سے کہا۔ وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے حوالات میں بند تھا، اور یہ حوالات ایسی تھی کہ اپنے ملک کے کئی ہوٹلوں سے زیادہ آرام دہ تھی۔ گرم ٹھنڈا پانی تھا اور ہیٹر لگے ہوئے تھے۔ بہرحال وہ سلاخوں سے پرے ہو کر بیٹھا ہوا تھا، اور غلام علی سلاخوں کو پکڑ کر اس کی منتیں کر رہا تھا۔ دیکھ برکت علی، میں تیرا گناہ گار ہوں۔ وہ 3 ٹن سریا میں نے چرایا تھا، اور تیرے سرہانے سے رقم میں نے نکالی تھی، صرف اس لیے کہ مجھ پر ولایت کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ میں صرف اس گھڑی کے لیے یہاں آیا تھا۔ یار، معافی دے دے۔
ओए मैं। बरकत अली दांत पीसता हुआ उठा और सलाखों के साथ बैठा हुआ। गुलाम अली खौफजदा होकर पीछे हट जाता। ओए गामी, मैंने रब रसूल की कसम खाई हुई है कि मैं तेरा खून कर दूंगा। तू जाएगा कहाँ? मुझे वहाँ जेल में छोड़कर आ गया था। माँ का यार समझता था कि ये तो यहाँ पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, पर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है ना। तो मैं, चाहे तू कहीं भी चला जाए, तुझे तलाश कर लूँगा और तेरा मैं गाटा उतार दूँगा। मैं आया ही इसी काम के लिए हूँ, वरना मैं अपना वतन छोड़ता था। ओए मैं तेरा। इस तरह शोर करने पर हवालात के इंचार्ज ने उसे तनबीह की कि ऐसा ना करे, वरना उसे अलग कमरे में बंद कर दिया जाएगा। देख बकू, जो होना था वो हो गया। मैं हाथ जोड़ता हूँ। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। देख तुझे। ओए दफ़ा हो। बरकत अली गरजा। मैंने 6 महीने जेल काटी है। सारा जग मुझे चोर समझता है। ओए मैं नूरदीन का पोतरा सिर्फ तेरी करतूतों की वजह से बदनाम हो गया हूँ। मैंने नहीं छोड़ना तुझे। गुलाम अली बेदस्तूर हाथ बांधे खड़ा रहा। मेरी गलती है, एक मर्तबा माफ़ कर दे। मैं वादा करता हूँ कि सारी हयाती तेरी ग़ुलामी करूँगा, तेरी आल औलाद की ग़ुलामी करूँगा। और देख, मैं मरने से नहीं डरता। अगर तूने मुझे मारना है तो बिना शक मार दे, पर इससे पहले मुझे माफ़ कर दे। मैं बाहर आऊँगा तो मार दूँगा ना। पहले उधर लाहौर में तूने मुझे जेल में भेजा, और अब लंदन में तेरी वजह से जेल में हूँ। तू जाएगा कहाँ गामी? उधर देख। गुलाम अली बेदस्तूर हाथ बांधे खड़ा रहा। तू मुझे माफ़ कर दे। चल मेरी भरजाई बशीरा के नाम पर माफ़ कर दे। ओए गामी, मत नाम ले उस चुड़ैल का। बरकत अली फिर पागल हो गया। ख़बरदार उस बदजात की बात की तो। देख बरकत अली, तुझे कुछ पता ही नहीं है कि बशीरा के साथ क्या हुआ है। मैं जानता हूँ कि तू चक जोगियाँ गया था और खुई के करीब अल्लाह दिता फ़ीमी से मिलकर वापस आ गया था, और तुझे भी यही शक हुआ था कि बशीरा, पर ऐसा नहीं था बरकत अली। वो कहीं भी नहीं गई थी, वो वहीं थी उस खुई में। बरकत अली का मुंह खुला था और वह चुप था, और गुलाम अली उसे बता रहा था कि वहाँ चकजोगिया में उसके इंतज़ार में बैठी बशीरा खुई में गिर गई थी और मर गई थी, और लोगों ने कुछ और समझा। गुलाम अली ने यह भी बताया कि ये सब कुछ भाई इनायत अली ने ख़त में लिखा था, और ये भी लिखा था कि बरकत अली का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है और किस हाल में है। और ये कहकर भाई इनायत अली हर जुमेरात को बशीरा की कब्र पर दिया जलाता है और उसे पूछ लेता है कि बहन जी, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? तेरा ख्याल है कि अब मैं तेरे कहने में आ जाऊंगा? बिलाखिर बरकत अली ने धीमी आवाज़ में कहा, नहीं, तू अपनी जान बचाना चाहता है, इसलिए बशीरा। मेरी जान का बशीरा भरजाई से क्या ताल्लुक़? गुलाम अली ने भी होले से कहा। तू खुद सोच कि मुझे ये कैसे पता चल गया कि तू चक जोगियाँ गया तो था, पर अल्लाह दिता फ़ीमी से मिलने के बाद और ये जानने के बाद कि बशीरा, मुझे कैसे पता चल गया बक्कू? गामी। बरकत अली की भराई हुई आवाज़ पुलिस स्टेशन में गूंजी। तू बकवास करता है, चल दफ़ा हो जा यहाँ से, नहीं तो कसम कुरान पाक की मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये भराई हुई आवाज़ मद्दम होती गई। बशीरा, वो, मैं भी कैसा खंजीर हूँ कि मैंने बशीरा के बारे में यकीन कर लिया। बशीरा, मुझे माफ़ी दे दे, मुझे माफ़ कर दे। अब बरकत अली गुलाम अली से परे चला गया था। उससे दूर होकर वो बशीरा के दुख में था। चुनाचे गुलाम अली उठा और पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के साथ कोई बात करके चला गया। वो रात बरकत अली पर बड़ी भारी थी। वो मरना चाहता था, अपने आप को मिटाना चाहता था, पर उसमें ताकत नहीं रही थी। वो सूखे हुए बूटे की तरह जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा रहा, और उसके आंसू इतने थे कि रुखसारों से ढलक कर हवालात के फर्श पर गिरते थे। वो होले होले सिसकियाँ लेता था और बशीरा की तस्वीर मद्धम होती थी, और फिर उसके सामने उसके रंग शोख हो जाते थे, और फिर वो गुम हो जाती थी। उसे खाने को कुछ दिया गया, लेकिन उसने उधर देखा तक नहीं। शाम होने लगी तो एक सिपाही ने हवालात का दरवाज़ा खोला, उसे बाहर आने को कहा। पुलिस अफसर के कमरे में गुलाम अली खड़ा था। चल बरकत अली, मैंने तुम्हारा ज़मानतनामा दाखिल करवा दिया है, चल मेरे साथ। हाँ, बरकत अली ने सर हिलाया। खुद ही अंदर कराया और अब खुद ही मुझ पर एहसान करके बाहर निकलवाया।
احسان کی بات نہیں، میری طرف تو دیکھ یار۔ غلام علی آگے ہو کر بولا، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس نہ آ، میں نے تیرا گاٹا اتار دینا ہے، میں نے رب رسول کی قسم کھا رکھی ہے۔ برکت علی نے اسے پیچھے کیا اور پولیس اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ باہر رات تو تھی پر جگمگاتی ہوئی، اور دن سے زیادہ روشن رات تھی۔ وہ بس اسٹاپ کی جانب چلنے لگا۔ غلام علی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ تو دفع ہوتا ہے کہ نہیں؟ برکت علی نے رک کر کہا، تو جانتا ہے کہ میں نے تیرا پیچھا نہیں چھوڑنا جب تک کہ تو مجھے معاف نہیں کر دیتا۔ مجھ پر سارا کچھ حرام ہے۔ غلام علی نے بھرے بازار میں پھر ہاتھ جوڑے۔ میں نے بڑا ظلم کیا ہے تیرے ساتھ، بڑا برا کیا ہے، پر تو بڑا بن اور مجھے معاف کر دے۔ تو میرا پیچھا چھوڑ دے خدا کے واسطے، تو پھر معاف کر دے، اور اگر میں نہ کروں تو میں بھی باب نور دین کا پوترا ہوں تیری طرح۔ میرے لیے آج سے کھانا پینا حرام ہے جب تک تو مجھے معاف نہ کرے گا۔ اور دیکھ، میرے ساتھ میرے گھر چل، میرا اب یہاں ایک گھر ہے۔ اور غلام علی رکا اور پھر کچھ شرما کر کہنے لگا، اور میری گھر والی بھی ہے، میم ہے۔ برکت علی نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے لگا، میں سچ مچ کی میم ہیں؟ سچ مچ کی میم ہے گامی؟ آہو۔ غلام علی بھی مسکرانے لگا، سچ مچ کی گوری ہے۔ اور تیری گھر والی ہے؟ برکت علی بے یقینی سے کہنے لگا، کہہ جو رہا ہوں کہ آہو، یقین نہیں آتا تو گھر چل اور مل لے اس سے، تیری بھرجائی ہے۔ اب بتا کہ اس سے پہلے تیری کوئی میم بھرجائی تھی؟ غلام علی۔ برکت علی پھر چپ سا ہوا۔ نہیں، معاف کر دے۔ غلام علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور گھر چل۔ میگی بھوسے کے رنگ جیسے بالوں والی ایک نہایت وادبی شکل کی بے ڈول سی عورت تھی، جو غلام علی کو گیم کہتی تھی اور اس کی جانب ہمہ وقت پیار بھری نظروں سے دیکھتی تھی۔ اس کی شکل اور تعلیم میں جو کمی رہ گئی تھی وہ اس کے حسن سلوک سے پوری ہو گئی تھی۔ میگی ایک مہربان اور پرشفقت عورت تھی، جو کبھی خواب میں بھی غلام علی جیسے نوجوان اور خوش شکل خاوند کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایسی لڑکی تھی جو بقول انگریزوں کے شیلف پر پڑی رہ گئی تھی، یعنی اس کی شادی کی عمر تو گزر چکی تھی، صرف اس لیے کہ وہ بہت واجبی تھی۔ لیکن غلام علی نے اسے شیلف سے اٹھا کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ وہ میگی کا مسیحا تھا۔ ادھر غلام علی کے لیے وہ ایک میم تھی جو کم از کم اس کی نسبت زیادہ پڑھی لکھی تھی، کیونکہ وہ انگریزی بڑی روانی سے بولتی تھی، اور وہ بہت عقل مند تھی، کیونکہ اس نے غلام علی اور اپنی محدود آمدن میں سے قسطوں پر ایک مکان خرید لیا تھا۔ اس کے 2 کمرے کرائے پر چڑھا دیے تھے، اور ان سے وہ ماہانہ قسط ادا کر رہے تھے، اور ایک کمرے میں وہ خود قیام پذیر تھے۔ میگی نے اپنا گھر اپنی آمدن کے مطابق نہایت نفاست سے سجایا ہوا تھا، اور جب شام کو گیم کام سے لوٹتا تو وہ اسے گرم چاکلیٹ بنا کر دیتی، اور وہ گاؤن پہن کر آتش دان کے سامنے بیٹھ کر اسے دھیرے دھیرے پیتا اور اپنی خوش بختی پر نازاں ہوتا۔ برکت علی چاکلیٹ کا مگ ہاتھ میں تھامے اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو میم تھی اور اس کی بھرجائی تھی، اور وہ اس سے بہت زیادہ باتیں نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی انگریزی ابھی ابتدائی مراحل میں تھی، اور تھینک یو اور ایکسکیوز می تک محدود تھی۔ البتہ گامی تو اس کے حساب سے فر بولتا تھا۔ کیوں پھر بکو، ہے نا میم تیری بھرجائی؟ اس کا نام اصل میں مارگریٹ تھا، یہاں کی شہزادی کے نام پر، اور میں اسے میگی کہتا ہوں۔ اور کبھی کبھی غلام علی پھر شرمایا، اور کبھی کبھی میں اسے پیار سے مہنگی بھی کہتا ہوں، اور اسے سمجھ نہیں آتی۔ اب تو جہاں بھی رہتا ہے وہ مکان چھوڑ کر ہمارے پاس آ جا، اپنے بھرا کے گھر۔ یہ نہیں ہونا، میں وہیں ٹھیک ہوں، چھوٹے رچرڈ کے پاس۔ میرا قرضہ بھی ختم ہو رہا ہے، پھر آزاد ہو کر شاید آ جاؤں، پر ابھی نہیں۔ قرضہ میں ادا کر دیتا ہوں۔ وہ پھر شرمایا، میں نے تو تیرا قرضہ دینا ہے جو میں نے تیرے سرہانے سے لیا تھا۔ میں نے ویسے میگی کو سب کچھ بتا دیا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم اپنے دوست سے معافی مانگ لو تو سب ٹھیک ہے۔ ہیلو میگی، ہاؤ آر یو؟ میگی مسکرائی اور کہنے لگی، آئی ایم آل رائٹ گیم۔ دیکھا، غلام علی خوش ہو کر کہنے لگا، میں نے انگریزی میں بات کی ہے تو پھر جواب دیتی ہے۔
اور مجھے گیم کہتی ہے۔ گیم؟ آہو، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہماری طرح پورا نام لے تو غلام علی کہنے کی بجائے گیم کہتی ہے۔ تجھے کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ مجھے مجھے ابھی تک تو کسی نے نام سے پکارا ہی نہیں سوائے تیرے۔ تیرا بھی کوئی انگریزی نام رکھنا پڑے گا۔ میں میگی سے پوچھوں گا تو یہ بتا دے گی۔ وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ میگی ان کے درمیان تھی، بلکہ میگی ان کے اور چک جوگیاں کے درمیان میں تھی، کیونکہ ان کے اندر کھیت اور بڑے جوگی کا مزار، اللہ دتا فیمی کے گنے، کھوئی اور پتہ نہیں کیا کیا کروٹیں لے رہا تھا۔ واپس جانا چاہتے تھے، لیکن میگی کی موجودگی میں وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ عید کے لیے خاص طور پر غلام علی نے اپنے ہاتھ سے چینی کا حلوہ بنایا ہوا تھا اور میگی نے ایپل پائی بنائی ہوئی تھی جو کھٹے سیبوں کی وجہ سے تھوڑی کھٹی تھی۔ کھانے کے بعد غلام علی اسے بس اسٹاپ تک لے گیا۔ دونوں چپ کھڑے رہے۔ کبھی کبھار وہ ایک دوسرے کو دیکھتے کہ ہم کیا تھے اور اب کیا ہے۔ کیا ہم وہی ہیں جو کرتے تہمند اور پگڑی میں ہوا کرتے تھے اور اب پردیس میں عید کی شام کو ایک بس اسٹاپ پر کھڑے ہیں؟ یہ کیسی عید ہے کہ برے بازار میں صرف وہ دونوں جانتے ہیں کہ آج عید ہے۔ بس آ گئی، کل آئے گا؟ پتہ نہیں۔ برکت علی بس کے پائیدان پر کھڑا ہو گیا۔ تو جا اپنی میری بھرجائی کے پاس۔ تو نے مجھے معاف کر دیا؟ غلام علی چلایا، کیونکہ بس سرک کر آگے ہوئی اور رفتار پکڑ گئی۔ برکت علی نے جھک کر بس اسٹاپ کی طرف دیکھا جہاں غلام علی کھڑا تھا، اور اس کی آنکھیں پھر ڈوب گئیں۔ جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ ایک خالی نشست پر جا بیٹھا۔ بھورے اور گھنگریالے بالوں والی لڑکی حسب معمول برکت علی کے قریب آ کر رکی۔ ہیلو بیکٹ، اور بیکٹ کہتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے دار ٹھمکا مارا اور ہنستی ہوئی چلی گئی۔ برکت علی کو بڑی گرمی آتی تھی اس چھوکری پر۔ وہ فیکٹری کی لانڈری میں کام کرتی تھی اور ایک ٹرالی پر سفید ایپرن رکھ کر مختلف حصوں میں جا کر مزدوروں میں تقسیم کرتی تھی۔ دن میں 4-5 مرتبہ اس کا گزر ادھر سے ہوتا اور وہ ہمیشہ بیکٹ کہہ کر اسے چھیڑتی اور ٹھمکا مار کر چلی جاتی۔ برکت علی کے لیے یہ بہت ناگوار مسئلہ تھا کہ ایک لڑکی اس طرح بے حیائی سے اسے چھیڑے اور اسے برکت کی بجائے بکٹ کہے، اور یہ وہی لڑکی تھی جس نے بلبیر کے ہمراہ پیلس ناچ گھر میں اسے 2 بار ہیلو کہا تھا اور وہ اسے پہچان نہ پایا تھا۔ وہ بلبیر کے ساتھ اس کے بارے میں بات کرتا تو وہ اوئے جوگی اوئے کہہ کر اٹھتا اور اوئے ہوئے کے نعرے لگاتا، بھنگڑا ڈالنے لگتا اور پھر آنکھ مار کر کہتا، لادے نشانہ برکت علی۔ اب پتہ نہیں لادے نشانہ سے اس کی کیا مراد تھی۔ اور غلام علی، وہ تو عید کے اگلے روز ہی اسے پھر ملنے کے لیے پہنچ گیا تھا، اب میگی سمیت اور مولی کے پراٹھوں سمیت جو اس نے خود بنائے تھے۔ تجھے یاد ہے بہن طفیل بی بی بنایا کرتی تھی، پر وہ ابھی کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ درمیان میں ایک دن کا ناغہ کر کے وہ پھر آ گیا، یار تو ہمارے پاس کیوں نہیں آ جاتا؟ میں اور تیری بھرجائی اکیلے ہیں فی الحال۔ ہفتے کی شام کو وہ خود ان کے گھر چلا گیا بلبیر کو ساتھ لے کر، اور غلام علی ایسے خوش ہوا جیسے اس کی پھانسی کی سزا ختم ہو گئی ہو۔ عنایت علی بھی ادھر آ جاتا تو ہماری ٹولی مکمل ہو جاتی۔ کیوں برکت علی؟ نہیں، اس نے کیا کرنا ہے یہاں آ کر؟ یہاں رکھا کیا ہے؟ تمہیں شوق تھا تو تم آ گئے اور میں تمہارے پیچھے آ گیا۔ وہ وہاں ہے تو اس نے بشیرہ کو دفن کیا اور اس کا دھیان رکھتا ہے۔ وہ اگر یہاں ہوتا تو بشیرہ، تو نہ ادھر ادھر کی باتیں نہ سوچا کر۔ غلام علی اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ بتا کے واپس چلنا ہے؟ واپس؟ برکت علی کے سارے آسمانوں پر پھل جھڑیاں چھوٹیں اور اس کی ساری زمینوں پر دیے جلنے لگے۔ میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ اگلے سال پیسے جمع کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اگلے سال؟ پھلجڑیاں گیلی تھیں اور دیے بجھتے گئے۔ بھئی یہ مکان جو ہے اس کی قسطیں تو پوری کرنی ہے، تیرا قرضہ ابھی پورا ہونا ہے، تو بندہ گھر واپس جائے تو ذرا عزت آبرو سے جائے۔ یہ تو نہیں کہ جیسا آیا تھا بے مراد ویسا ہی چلا جائے۔ بے مراد؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، تو پھر اگلے سال چلیں گے۔ کسی نے کہیں نہیں جانا، بلبیر ہولے سے بولا۔ وہ بیئر کے کئی مگ اندر انڈیل کر آیا تھا۔
لیکن ابھی تک اپنے حساب میں تھا، باہر نہیں ہوا تھا۔ یہ سب باتیں ہیں، جو آ گیا سو آ گیا۔ برکت علی کے جسم میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ نہیں بلبیر، رب نے چاہا تو ہم واپس جائیں گے۔ رب نے وہی چاہنا ہے جو تم چاہو گے، اور تم نہیں چاہو گے۔ دیکھ لینا، یہ سکھ کا بچہ ذرا دارو کے نشے میں ہے۔ غلام علی دارو کے نشے میں ہوتا تو کہتا ہم ضرور واپس جائیں گے۔ کون کہتا ہے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے؟ بلبیر اتنے اطمینان سے گفتگو کر رہا تھا جیسے کوئی پروفیسر نو آموز طالب علموں کو لیکچر دیتا ہے۔ پر ہم آ گئے ہیں تو آ گئے ہیں، یہاں سے واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ جیسے بیری سے پیر اتارنے کے لیے چاؤ سے ہم چڑھتے جاتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، چڑھتے جاتے ہیں، اور پھر جب اوپر چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں تو واپسی کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ بلبیر نے عجیب بات کی تھی۔ وہ ان پڑھ سکھ تھا، پر اس نے ایسی بات کی تھی جس نے ان کے اندر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دیکھ بلبیریا، یہ جو گامی ہے اس کا ہو گیا ٹبر ادھر، تو یہ بنا شک ادھر رہے۔ پر میں نے کیا کرنا ہے؟ میں تو گامی کے گاٹے کے پیچھے آیا تھا، تو اس ماں کے یار نے آگے سے ہاتھ باندھ دیے، تو اب میں کیا کروں گا یہاں رہ کر؟ تو وہاں جا کر بھی کیا کرے گا؟ بلبیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہاں جا کر؟ وہاں میں پتہ نہیں، کچھ نہ کچھ تو کروں گا نا۔ نہ، ہم کچھ کرنے جوگے نہیں ہیں۔ وہاں جا کر کدال چلائیں گے یا اینٹیں ڈھوئیں گے، 6-7 روپے دہاڑی میں۔ اور کیا کریں گے؟ یہاں فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں اور قالینوں والے کمروں میں سوتے ہیں، ہیٹر لگا کر۔ بو کے مارے ہوئے قالین، برکت علی نے کہا۔ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، پر یہ وطن تو نہیں ہے نا، نہ دھوپ ہے، نہ کچی دیوار پر بیٹھ کر گنے چوس سکتے ہیں۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں جوگی ہوئے، کتنی دیر بیٹھ کر گنے چوسو گے؟ ساری عمر؟ یار سنو، ایک تو تم بڑے پکے مسلے ہو، دارو نہیں چکھتے، میں چکھ لوں؟ یہاں اس گھر میں تو ہے نہیں، گامی کہنے لگا۔ چکھو گے کہاں سے؟ بلبیر نے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سفید رنگ کی بوتل نکالی اور ہنس کر بولا، یہ جن ہے اور اسے پی لو تو جن چڑھ جاتے ہیں۔ سونے وائی گرو کی۔ یہ کہہ کر اس نے بوتل کا منہ ہونٹوں سے لگا کر ایک لمبی ڈیک لگائی اور سر چٹک کر آنکھیں جھپکی۔ واہ بھئی واہ، چکر آ گیا۔ میگی، گامی نے آواز دی۔ اوئے میری مہنگی، گوشت بنا ہے کہ نہیں؟ بس 5 منٹ، میگی باورچی خانے میں سے بولی۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ شادی کے بعد یہاں کے ایک سٹور سے مرچ، ہلدی، ادرک، دھنیا وغیرہ خرید کر لایا اور میگی کو دیسی طریقے سے پکانا سکھایا۔ یہ لوگ دیسی کھانے کو کری بولتے ہیں۔ پہلے پہل تو کہتی تھی کہ بو آتی ہے، گھر میں ہلدی کی بو آتی ہے، یہ کھڑکیاں بھی تو بند کر کے رکھتے ہیں۔ پھر اسے بھی عادت ہو گئی، اب تو کہتی ہے کہ ڈارلنگ، آہو مجھے ڈارلنگ کہتی ہے۔ ڈارلنگ گیم، آج کری چکن بنائے۔ میگی نے واقعی بہت اچھا گوشت بھونا ہوا تھا، اگرچہ برکت علی کے حساب سے اس میں مرچیں کم تھی، پر بلبیر تو چٹخارے لے کر کھا رہا تھا۔ واہ بھئی واہ، برجائی میگی، وہ بار بار کہتا، اور میگی اپنا نام سن کر بہت خوش ہوتی۔ جب وہ واپس جانے لگے، گامی برکت علی کو ایک طرف لے گیا۔ تو کب آئے گا ادھر ہمارے پاس؟ قرضہ اتار کر۔ یوں بھی اچھا نہیں لگتا میں تمہارے پاس آ کر ٹھہر جاؤں۔ تو نے مجھے پھر معاف نہیں کیا؟ نہیں، ابھی نہیں کیا۔ برکت علی مسکرایا۔ گھاؤ گہرا ہے، بھرنے میں دیر لگے گی۔ اور تو میرا بھائی بھی نہیں ہے کیا؟ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں بہت اکیلا ہوں بکو، میں نے شروع میں یہاں آ کر بہت دھکے کھائے تھے۔ ایک تو تیرے ساتھ دھوکہ کرنے کا غم تھا، دن رات اپنے آپ کو کوستا تھا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ سچ بتاؤں تو میں نے یہ سب کچھ تیرے ساتھ نہیں کرنا تھا، پر وہاں ہمارے ساتھ ایک اور مزدور تھا، فیکا نام تھا اس کا، اس نے مجھے یہ پٹی پڑھائی تھی۔ اسی نے تمہارے سرہانے سے پیسے نکالے اور پھر سریا فروخت کر کے ولایت کے ٹکٹ خریدے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اسی لیے تو میں کہتا ہوں میرے پاس آ جا۔ دیکھ گامی، میں تو آ جاؤں، تو میرا بھائی ہے، پر یار تیرے پاس جگہ کتنی ہے؟ 2 کمرے کرائے پر اٹھا رکھے ہیں اور ایک میں تم دونوں میاں بیوی رہتے ہو۔ کل کلاں بال بچہ ہوتا ہے تو بال بچہ تو نہیں ہونا۔ گامی نے سر جھکایا۔ کیا مطلب؟ یہ جو میگی ہے نا، اس بیچاری میں کوئی گڑبڑ ہے، بہت جگہ دکھایا ہے اس نے، پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں، بچہ کبھی نہیں ہوگا۔ اچھا،
لیکن اب تو میرے پاس آ جا برکت علی، میں بہت اکیلا ہوں۔ جیسے تیری مرضی۔